دیکھیں جنہوں نے گاڑیاں جلائی نا وہ آج کہاں ہیں؟ تو جن دو رہنماؤں کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو اب چھڑانے کیوں نہیں آتے اپنے لوگوں کو؟ جب اتنے بیس ہیں کہ وہ آپ پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو استعمال کیا آپ نے، لوگوں نے آپ کے کہنے پہ گاڑیاں جلائیں اور وہ تو تھانے میں جوتے کھا رہے ہیں. تو اب آپ ہمت کریں نا، اب آپ کو اونرشپ لینا کہ ہاں جی ان لوگوں کو میں نے بھیجا تھا. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. لوگوں کو ماضی میں بھی کچھ لوگوں نے استعمال کیا، لوگوں کو کرائم میں لے کر آئے، لوگوں کو وائلنس میں لے کے آئے، اور خود جو ہے پھر انہوں نے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح بعد میں پارٹیاں بھی تبدیل کر دی اور سب کچھ کر دیے، لیڈران بھی تبدیل کر دیے، اور اب وہ دوسرے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ پھر وائلنس میں ہیں. ایز اے پلانڈ جو ہے گاڑیوں کو آگ لگانا، پھر سیاسی بیانات بنانا، پھر ان ایشوز پہ جلسے کرنا، پھر اس ایشو میں پالیٹکس کرنا، پھر آپ کے وفاقی وزراء بیٹھ کر وہ پھر مثالیں دیتے رہیں کہ جی وہ بشرا زیدی کی، اور مطلب یہ آپ کوئی ریکیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب آپ خود بول رہے ہیں اور وہ بول کے بھی کر رہے ہیں کہ ہاں جی اب پہلے بھی ہم نے یہ کیا تھا تو وہ ایک حادثہ تھا، اب ہم سب چیزیں. تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی بالکل کلیئر ہے، کوئی ٹالرنس اس پہ نہیں ہے. ہمیں کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری کسی سے دشمنی ہے. نہ ہماری ایم کیو ایم سے دشمنی ہے، نہ حقیقی سے دشمنی ہے، نہ کسی ٹرانسپورٹر سے دشمنی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی سب نے مل کے اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. اس کو مضبوط کرنے کے لیے خالد مقبول صاحب بھی اپنا رول پلے کریں، مصطفیٰ کمال صاحب بھی رول پلے کریں، آپ کے آفاق احمد صاحب بھی رول پلے کریں. ایک چیز تو ہمارے لیے بھی کوشچنبل ہے کہ جی اچانک سرج کیوں ہو رہی ہے؟ نومبر سے ایک سرچ شروع ہو رہی ہے اور اچانک کیوں ہو رہی ہے؟ یہ فلیئر اپ کیسے ہو رہا ہے؟ اور پھر اس کو ایکسیڈنٹس پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں. میرے پاس ڈیٹا پڑا ہوا ہے، میرے پاس پوری دنیا کا ڈیٹا بھی پڑا ہوا ہے کہ میں خیر اس کو کمپیریزن نہیں کر رہا، تو برائے مہربانی ہمارے میڈیا کچھ دوست پر وہ کمپیریزن کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ جی کمپیریزن کر رہا ہے. بامبے کی پاپولیشن آپ سے کم ہے، اور ایکسیڈنٹ کی اگر وہاں تعداد دیکھیں گے تو روڈ ایکسیڈنٹ یہاں سے زیادہ ہے. جو بھی قصوروار ہوگا اس کو سزا ملے گی. اور یہ جو ٹرک اور ڈمپر ڈرائیورز کے مالکان ہیں ان کو بھی ہم نے ان سے میٹنگ کی، ان کو کہا ہے کہ آپ نے ڈرائیورز کے لائسنس 100% چیک کر کے پھر ان کو گاڑی دینی ہے. ڈرائیور کی فزیکل مینٹل ہیلتھ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ گاڑی چلا سکتا ہے اور وہ انڈر ایج نہیں ہے، وہ صورتحال دیکھ کر آپ نے اس کو گاڑی چلانے دینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھی بری الزمہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کر دیا تو آپ بری الزمہ ہیں. اگر کہیں پہ آپ کی گاڑی فٹنس میں پوری نہیں اترتی، گاڑی فٹ نہیں ہے، تو آپ کے اوپر بھی مقدمہ ہوگا. جو بھی وائلنس میں ملوث ہوا، چاہے وائلنس کرنے والا یا اس کو ترغیب دینے والا. تو ترغیب دینے والوں کے لیے بھی یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے، کان کھول کے سن لیں کہ اب آپ اس شہر کو یرغمال نہیں بنا سکتے. ان کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ آپ بدماشی کے ذریعے اس شہر میں لوگوں کی املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. نومبر 2024 سے اچانک ایک سرج آئی جس سے کوئی 70% انسیڈنٹس جو ہیں ٹریفک حادثات کے وہ بڑھ گئے، جس کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی چیف منسٹر صاحب نے بنائی ہے. کوششیں بھی تیزی سے ہو رہی ہیں کہ جی فوری طور پر پہلے تو معلوم کیا جائے اچانک یہ بیٹھے بیٹھے کیا ہوا. یہ ہیوی ٹریفک پہلے بھی چلتی تھی، موٹر سائیکلیں پہلے بھی چلتی تھیں. تو یہ اچانک یہ کیا چیز جو ہوئی ہے جس سے یہ سرج بڑھی ہے؟ تو اس پہ ڈیفینیٹلی جو اسٹیپس گورنمنٹ لے رہی ہے وہ آپ سب کے علم میں ہے. قومی ایک فیصلہ ہے کہ انلیگل امیگرینٹس کو نکالا جا رہا ہے. تو انلیگل امیگرینٹس کے لیے 1 اپریل کے بعد جو نکالے گئے اس میں صرف سندھ سے 991 افراد کو ابھی تک نکالا جا چکا ہے جن کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ہزاروں افراد والنٹیئرلی بھی انلیگل امیگرینٹس گئے ہیں جو کہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں کیونکہ وہ انلیگل ہیں. اور انلیگل امیگرینٹ یہ نہیں کوئی پاکستان میں کوئی خاص کوئی پریکٹس کی جا رہی ہے، دنیا بھر میں انلیگل امیگرینٹس جو ہیں ان کے لیے خاص ایک لاء موجود ہے کہ انلیگلی آپ کہیں پہ رہ ہی نہیں سکتے. دنیا میں انٹرنیشنل باؤنڈریز ہیں، اس میں رہنے کے طریقے ہیں، یا آپ ویزا لے کر جائیں گے یا آپ جو ہے اپنے کوئی نیشنلٹی لیں گے، جو بھی طریقے کار ہیں، لیکن انلیگلی آپ کہیں پہ بھی نہیں رہ سکتے. اس لیے کوئی خاص نئی بات نہیں، لیکن اس پہ ایکشن ظاہر ہے وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومتوں نے مل کر لیا ہے. تو اس وقت تک میں نے بتایا آپ کو کہ جس طرح 991 باشندوں کو واپس بھیج دیا گیا، جس میں سے 476
میل ہیں, 179 خواتین ہیں, 336 بچے شامل ہیں, اور تقریباً 220 افراد جو ہے ابھی بھی کیمپ میں موجود ہے جن کو بھی ڈپورٹ کرنا ہے. تو یہ ڈے ٹو ڈے پریکٹس چلتی رہے گی. کوئی بھی انلیگل امیگرینٹ جب تک ہمارے اس صوبے میں ہوگا تو حکومت سندھ کی بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر پالیسی ہے کہ ان کو نکالا جائے گا.